حضرت مولانا عبدالحمید وٹو صاحب رحمۃ اللہ علیہ خطاب فرما رہے ہیں۔ موضوع ہے نور نبوت بمقام چناب نگر۔ سماعت فرمائیے، شکریہ۔ وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما سبحانك لا علم لنا اللهم لا علم لنا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على روح محمد في الأرواح اللهم صل على جسد محمد في الأجساد اللهم صل على روضة محمد في الرياض اللهم صل على بلد محمد في البلاد يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم درود شریف۔ اللهم صل على محمد جنہوں نے درود شریف پڑھا ہے وہ ہاتھ کھڑے کریں۔ نیچے نہیں کرنے، ہاتھ کھڑا کریں اور یوں ذرا سیدھا ایسے صحیح۔ آپ نے ہاتھ نیچے نہیں کرنے، میں ذرا پیچھے دیکھ لوں۔ ماشاء اللہ۔ درود پاک آپ نے پڑھا، ہاتھ بھی کھڑے کیے۔ اب آپ سیدھے بھی ہو جائیں اور ایک ایک انچ آگے ہو جائیں، 2 انچ نہیں۔ جنہوں نے درود پاک پڑھا ہے وہ آگے ہوں،
اور یہ جو بستر لگے ہوئے ہیں اٹھائیں، ان کو اٹھائیں۔ یہ دیکھیں، یہ کیا ہے بھائی؟ اسپیکر والا؟ ہاں اسپیکر والا ہے تو پھر سو جائے بھائی، آپ سو جائیں، آپ سو جائیں۔ بھائی ایک منٹ بھائی، ابھی جاگ تو لو۔ محبت سے اور ذرا بلند آواز سے میری بات سمجھیں۔ اتنے پیار، اتنی محبت اور ذرا اتنی بلند آواز سے آپ درود پاک پڑھیں کہ یہ دریائے چناب کی جو لہریں ہیں وہ آپ پہ ناز کرنے لگ جائیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم۔ میرے انتہائی معزز محترم حضرات علماء کرام، عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے زیر اہتمام آج کا یہ عظیم الشان پروقار اجتماع الشیخی حضرت مولانا خواجہ خان محمد صاحب دامت برکاتہم العالیہ اور ان کے جان نشین محترمی مکرمی جناب حضرت خواجہ عزیز احمد صاحب دامت برکاتہم العالیہ، ان کے زیر سایہ انعقاد پذیر ہے۔ مجھ سے قبل محترم جناب حضرت مولانا علامہ عبدالغفور حقانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ اور میرے آنے سے پہلے بہت سے حضرات اپنے اپنے خیالات کا اس عنوان پر اظہار فرما چکے ہیں۔ میں تہ دل سے مشکور ہوں شاہین ختم نبوت جناب حضرت مولانا اللہ وسایہ صاحب، برادر جناب حضرت مولانا فقیر اللہ اختر صاحب اور دوسرے احباب کا کہ جو اس عظیم الشان کانفرنس میں اس ناچیز پر تقصیر طالب علم کو حاضری کا موقع فراہم کرتے ہیں۔ اسٹیج پہ بہت سے علماء کرام تشریف فرما ہیں، جناب حضرت مولانا ضیاء الدین آزاد صاحب اور دیگر بہت سے بزرگ جن کی بڑی بڑی خدمات ہیں۔ اب گھڑی بھی میرے پاس نہیں ہے، یا دے دو یا دکھا دو۔ تو اصل میں ایک تو جس کی بالآخری تقریر ہو اس میں جگانا ذرا مشکل تو ہوتا ہے۔ توجہ ہے آپ کی؟ میں یہی سے ایک بات نہیں کہتا چلو ساتھ کہ جو جس کی تقریر آخری ہوتی ہے اس میں مشکل بھی ہوتی ہے، حضرت عثمانی صاحب مشکل بھی ہوتی ہے کہ ذرا جگانا پڑتا ہے۔
لیکن کرم بھی ہوتا ہے کہ اس کے آغاز کے بعد پھر سارا وقت اسی کا ہوتا ہے۔ مولانا فقیر اللہ صاحب آپ ادھر آئیں۔ میرے خیال سے میں دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں، توجہ ہے آپ کی؟ بولو بولو، آپ کھڑے کرو ماشاءاللہ جن کی نہیں ہے۔ معذرت کے ساتھ توجہ توجہ، جس کی تقریر آخری ہوتی ہے پھر اس کے بعد تقریر کا وقت سارا اسی کا ہوتا ہے۔ اگر یقین نہ آئے تو آمنہ کے چاند کو دیکھ لیں۔ صلی اللہ حضرت آدم علیہ السلام نے بھی تقریر کی، وقت تقریر بھی ختم ہوئی، وقت بھی ختم ہوا۔ ایسے تو بھائی کام نہیں بنے۔ کہ تسی جلسہ سنن آئے ہو کہ مچھلیاں بڑھن آئے ہو؟ نعرہ تکبیر، تاجدار ختم نبوت، اکابرین تحریک ختم نبوت، مجاہدین ختم نبوت، امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری، نعرہ تکبیر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے، حضرت نوح علیہ السلام دنیا میں آئے، تقریر کی، اتنی تقریر کی کہ پھر ایک دن اللہ سے کہنے لگے رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا، میرے اللہ میں نے دن رات ایک کر دیا، 950 سال بیت گئے، بلا کر وقت ختم ہو گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تقریر کی، تقریر بھی ختم ہوئی، وقت بھی ختم ہوا۔ حضرت موسیٰ نے تقریر کی، تقریر کا اختتام بھی ہوا، وقت بھی ختم ہوا۔ حضرت عیسیٰ تشریف لائے، ان کی نبوت کا وقت بھی ختم ہو گیا، لیکن قربان جاؤ میں عبداللہ کے در یتیم پر۔ کہ آقا نے جب اپنی تقریر کا آغاز کیا تو یا اللہ اب میرا ٹائم کتنا ہے؟ توجہ رہے، توجہ، میرا نہیں یار، کیا کر رہے ہو؟ آئے میری قوم میں کیا کروں؟ ایسا کیسے تمہارا جوش کرتا ہے، ہمارا نعرہ لگاتا ہے۔ پیچھے پچھلے کو اللہ صحت عطا فرمائے، اب دعا ہی ہو سکتی ہے۔ یا اللہ میرا وقت، میرا ٹائم کتنا؟ توجہ رہے، اگر آپ ایڈوانس سبحان اللہ کہیں تو ایک جملہ دوں۔ میں کہتا ہوں مشیت نے کہا کہ میرے محبوب اب کائنات تو ختم ہو سکتی ہے، تیری تقریر اور نبوت کا وقت ختم نہیں ہو سکتا۔ اور بولو ہو سکتا ہے؟ بولو بولو، جڑا پکا ہے اچھی بولے۔ کیا حضور کی نبوت کا وقت ختم ہو سکتا ہے؟ کیا حضور کا حلقہ ختم ہو سکتا ہے؟ میرے معزز سامعین، کبھی ختم عرض بھی کر رہا تھا کہ مجھے آخر میں اپنی گزارشات کا موقع ملا ہے۔ سچی بات ہے، میں تو یہ چاہتا تھا کہ میں چاہتا ہوں، بلکہ چاہتا تھا، کیا ہوتا ہے ابھی ہوں، ہاں جی، کہ چند منٹ آپ سے گفتگو ہو، کیونکہ آپ جو مجھے دیکھ رہے ہیں نا تو ایسے دیکھتے ہیں جیسے ٹرک ڈرائیور دیکھتے ہیں۔ جب پچھلے پیر وہ ٹرک چلا چلا کے تھک جاتے ہیں نا تو یوں بس دیکھتے ہیں، دیکھتے آہستہ 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 ہو گیا۔ تو میں آپ کو زیادہ زحمت نہیں دینا چاہتا، ویسے یہ ٹائم جو ہے نا سبحان اللہ، ہاں جی، آج تو اس ٹائم پہ ویسے بھی اس کے بھی بارے میں
کہ ادھر تقریر ہو رہی ہے، ناچیز کا بیان ہو رہا ہے، آپ تشریف فرما ہیں، وقت بھی ایسا ہے، اور میرے پیر و مرشد حضرت خواجہ صاحب محو التجا ہے۔ ہاں جی میرے دوستوں اور بزرگوں، میں اس توقع پہ آپ سے ایک دو باتیں چند منٹوں میں عرض کروں گا کہ آپ انشاءاللہ العزیز تھوڑا سا بیداری کا ثبوت دیں گے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا نام ہے تو کیا کہتے ہیں؟ سارے بولو یار، صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور بات سمجھ میں آئے تو پھر کیا کہتے ہیں؟ سارے زور سے کہو، اور بلند آواز سے کہیے، اور بلند آواز سے کہیے، اللہ اکبر یا حی یا قیوم۔ میرے معزز سامعین، میں آج وقت کے حوالے سے، کیونکہ یہ ٹائم بھی کچھ اس قسم کا ہے حضرت آزاد صاحب، وقت بھی اس قسم کا ہے، میں چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی پہ تھوڑی سی بات ہو۔ اللہ کی مہربانی، اللہ تعالیٰ بہت مہربان ہے۔ کیوں بھائی؟ اللہ تعالیٰ بہت مہربان ہے، بہت مہربان ہے، اتنا مہربان ہے، اللہ اتنا مہربان ہے کہ پوری کائنات میں پیار، محبت، وابستگی، الفت، عقیدت، احترام کے جتنے بھی انداز نظر آ رہے ہیں، یہ سب کے سب اللہ کی مہربانی پہ مبنی ہیں۔ لوگ ایک دوسرے سے وفا کرتے ہیں، پرندے اپنے بچوں سے پیار کرتے ہیں، میاں بیوی میں محبت، یاروں دوستوں میں محبت، اولاد اور ماں باپ میں محبت، یہ شفقت کے جتنے انداز، یہ شفقت کے جتنے مظاہرے، یہ پوری کائنات میں رحم، شفقت، مہربانی کی جتنی بھی مختلف شکلیں نظر آ رہی ہیں، یہ سب اللہ کی مہربانی کا نتیجہ۔ یہ اللہ کے سوٹی کدی لمبی ہوندی نا بڑا ڈھاٹ ہونا سی، جڑا بندہ سوندا یہ گنڈ لیے نال، یہ سوٹی یہ کوئی حکومت تے نہیں۔ توجہ بھی توجہ، آپ کا بھی قصور نہیں ہے، قصور تو سارا میرا ہے، جنہیں اینا انتظار کیتا۔ یہ ہم اور آپ برابر ہوتے ہیں، جس طرح آپ انتظار کرتے ہیں نا فلاں کی تقریر ہو، ہم بھی تقریر انتظار کرتے ہیں کہ ہماری باری کب آئے، بلکہ ہم تو پیچھے کھڑے ہو کے کہتے ہیں کہ میری باری نہ آوے تو میں کی کروں، یہ بھی کہتے ہیں۔ توجہ میرے بھائی، اللہ بڑا مہربان، یوں کہہ لو اللہ کہتے ہیں میں مہربان ہوں اور اپنے بندے سے بڑی محبت رکھتا ہوں۔ اپنے بندے سے بڑی محبت رکھتا ہوں۔ میں نے کہا یا اللہ کیوں اس سے پیار کرتا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں کیوں نہ کروں، میں نے اسے بنایا ہے، میں نے اس کو کیا کیا ہے؟ بنایا ہے۔ میں خالق ہوں، تم موجد ہو۔ کوئی پیالہ بناتا ہے، کوئی پنکھا بناتا ہے، کوئی چیز بناتا ہے، تم اپنی بنائی ہوئی چیز سے ناز بھی کرتے ہو، اس سے محبت اور پیار بھی کرتے ہو۔ میں اللہ خالق ہوں، میں اللہ مالک ہوں، میں بھی اپنے بندے سے پیار کرتا ہوں، میں اپنے بندے سے محبت کرتا ہوں، مجھے اپنا بندہ بڑا پیارا لگتا ہے۔ میں نے کہا میرے پروردگار مجھے ذرا یہ بتا کہ تو اپنے بندے سے کتنا پیار کرتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ میں اپنی محبت سمجھانے کے لیے تجھے مثال دیتا ہوں کہ تو نے کبھی ماں کی محبت دیکھی ہے؟ میں نے کہا یا اللہ ماں کی محبت تو سب نے دیکھی، سب نے دیکھی، جس نے جنم لیا، جو پیدا ہوا،
उसने माँ की मोहब्बत को देखा तो मशीयत कहती है कि माँ तुझसे बड़ा प्यार करती है, माँ तुझसे बड़ी मोहब्बत करती है, तो माँ की मोहब्बत को देख के समझ जा कि जितनी माँ अपने बंदे पे मेहरबान है, मैं अल्लाह अपने बंदे पर उसकी माँ से 70 हिस्से ज्यादा मेहरबान। मेरे मौजूद सामीन, इतनी सी बात को आप ज़हन में रखते हुए अगर आप बेदार मगज़ी से बैठे हुए हैं तो मेरी दूसरी बात को अपने ज़हन में जगह देने की कोशिश कीजिएगा। अच्छा ये बताएं, अल्लाह ताला तो अपने बंदे पे जन्म देने वाली माँ से 70 से ज्यादा मेहरबान है। अब आप मुझे ये बताएं कि जो मुजरिम होता है, मुजरिम, उसको दुनिया की अदालत सजा देती है या इनाम देती है? बोलो बोलो, क्या देती है? सजा देती है। जो गुनाहगार हो, जो मुजरिम हो, जो खताकार हो, दुनिया की पंचायत, दुनिया की अदालत, दुनिया का कानून कोई भी हो, वो उस मुजरिम को, जब वो मुजरिम उस कटारे में आए, अगर जिना का इकरार करे तब भी, अगर चोरी का इकरार करे तब भी, अगर शराब का इकरार करे तब भी, दुनिया की हर अदालत जो है वो अपने मुजरिम को सजा देती हुई नजर आती है। मैंने कहा, मेरे परवरदिगार मुझे बता तू बंदों पे कितना मेहरबान है। मशीयत कहती है कि दुनिया की हर अदालत, दुनिया का हर कानून अपने मुजरिम को सजा देता नजर आता है। अब तू दुनिया को 14 सदियों पीछे जाके दे, जब दुनिया ने जिना किया, दुनिया ने शराब पी, लोगों ने कुफर किया, लोगों ने शिरक किया। चाहिए तुझे था कि मैं भी उनको सजा देता, मगर मेरा करम दे, इनायत दे, मेहरबानी दे। दुनिया ने जराइम की हद कर दी, मैंने सजा नहीं दी, मुस्तफा अता करके मेहरबानी की हद कर दी। चाहिए तो ये था ना कि तूने जुर्म किया, तुझे सजा देता। तवज्जो, तूने गुनाह किया, तुझे सजा देता। तेरे गुनाह बढ़े, मेरा करम बढ़ा। मेरा करम बढ़ा, मेरी इनायत बढ़ी। इलाहुल आलमीन ने ऐलान फरमाया, अल्लाह फरमाते हैं मैंने करम किया। थोड़ा सा ज़ौक़ में आइए, मैं बात समझाऊं। ऐ मेरे परवरदिगार, मुझे ये बताना, तेरे करम, तेरी मेहरबानी की शक्ल क्या हुई? ऐ मेरे रब्बे करीम, तू बादल बरसाए, ये भी तेरा करम है। किसी के घर में बेटा पैदा हो जाए, ये उस पे करम है। किसी को दौलत मिल जाए, ये भी उस पे करम है। ऐ मेरे रब्बे करीम, मुझे ये बताना कि तूने सब पे कौन सा करम किया? अल्लाह फरमाते हैं, मैंने जो करम किया, मैंने अपने करम और मेहरबानी को वज़ुहा का चेहरा अता कर दिया। तवज्जो तालिब इल्म की तरफ, मैंने अपनी मेहरबानी को वल्लैल की जुल्फें अता कर दी। मैंने अपनी मेहरबानी को यूहा के होंठ अता कर दिए। मैंने अपनी मेहरबानी को
علم نشرہ کا سینہ عطا کر دیا، میں نے اپنی مہربانی کو جناب والا یاسین کی پگڑی عطا کر دی، میں نے اپنی مہربانی کو مدثر کا بستر عطا کر دیا، میں نے اپنی مہربانی کو مزمل کی چادر عطا کر دی، نہیں جناب والا میں نے اپنی مہربانی کو ابو بکر جیسا یار عطا کر دیا، میں نے اپنی مہربانی کو عمر جیسا وفادار عطا کر دیا، میں نے اپنی مہربانی کو عثمان جیسا باحیا عطا کر دیا، میں نے اپنی مہربانی کو علی جیسا شجاع عطا کر دیا، اور میں نے اپنی مہربانی کو بلال جیسا مؤذن عطا کر دیا۔ اے میرے پروردگار ذرا ایک بات اور بتانا، یہ مہربانی تو نے کہاں کی ہے؟ اہل مکہ پہ عنایت کی ہے، اہل مدینہ پہ عنایت کی ہے، اہل مشرق پہ عنایت کی ہے، اہل مغرب پہ عنایت کی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں میں اس کی وضاحت کر دیتا ہوں، فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ الہ العالمین نے اعلان فرمایا، اللہ فرماتے ہیں میں نے مشرق پہ بھی رحمت کر دی، میں نے مغرب پہ بھی رحمت کر دی، میں نے شمال پہ بھی رحمت کر دی، میں نے جنوب پہ بھی رحمت کر دی، میں نے مکے پہ بھی رحمت کر دی، میں نے مدینے پہ بھی رحمت کر دی۔ توجہ توجہ، میں نے سب پہ رحمت کر دی۔ میں نے کہا اللہ پاکستان پہ، اللہ فرماتے ہیں میں نے رحمت کی۔ توجہ، اللہ نے کیا کی؟ رحمت کی۔ میں نے کہا یا اللہ تیری رحمت کا مرکز کہاں ہے؟ اللہ کہتے ہیں مدینے میں، اس شمع نبوت کے، بس کریں ہوں تو تھوڑی نہیں بھی نہیں نکلنی، حالات تو خراب ہی نہیں ہیں۔ اس شمع نبوت کے پروانے ہزاروں ہیں، جو پروانہ ہے اونچی بولے گا اور بلند آواز سے، اور بلند آواز سے، اس شمع نبوت کے پروانے ہزاروں ہیں، ہر ملک میں آقا کے، ہر شہر میں آقا کے دیوانے ہزاروں ہیں، اس شمع نبوت کے پروانے ہزاروں ہیں۔ الہ العالمین نے اعلان فرمایا، اللہ فرماتے ہیں میں نے سب جہانوں پر، اللہ اللہ، ایک نقطہ میں نے عرض کرنا ہے۔ اللہ کہتے ہیں میں نے سب جہانوں پہ رحمت کی۔ میں نے کہا یا اللہ مکے پہ تو رحمت ہو گئی، مدینے پہ بھی رحمت ہو گئی، بدر پہ بھی رحمت ہو گئی، احد پہ بھی رحمت ہو گئی، تو اب پاکستان کا کیا بنے گا؟ حضور پاکستان میں آئے تو کہہ دو کچھ نہیں ہوتا، آتے تو پاکستان بھی قرآن بن جاتا۔ جہاں میری محبوب کی قدم لگے، اللہ نے ان راہوں کو راہ نہیں رہنے دیا، اپنا قرآن بنا دیا ہے۔ مکے میں میری محبوب کے قدم لگے، الہ العالمین نے اعلان فرمایا، اللہ فرماتے ہیں لا اقسم بہذا البلد
نہیں جناب والا، قال اللہ تعالی هو التین هو الزیتون هو طور سینین هو هذا البلد الامین۔ الہ العالمین نے اعلان فرمایا، اللہ فرماتے ہیں مجھے والتین کی قسم، کیا کہا؟ تین کی قسم، پنکھا بند کر دو یا پرا کر دو۔ اللہ اے سارے بغیر پنکھا تو نہیں بیٹھے، توجہ ہے، ہوش کرو، ہوش نار دنو، ہوش کراؤ ذرا، میری ٹوپی چکو، میری طرف دیکھو بھائی۔ والتینی والزیتونی، مجھے قسم ہے والتین اور زیتون کی۔ یا اللہ کیوں قسم اٹھاتا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں یہ وہ مقام ہے جہاں میرا نبی عیسیٰ پیدا ہوا۔ وَطُورِ سِینِینَ، اور طور سینا وہ مقام ہے جہاں پہ میری کلیم میرے ساتھ ہم کلام ہوا کرتے تھے۔ وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِینُ، اور میری محبوب مجھے قسم ہے ان گلیوں کی جن گلیوں میں تیرے قدم لگے ہوئے ہیں۔ میرے نبی لاہور آ جاتے، کراچی آ جاتے، پشاور آ جاتے تو پشاور بھی قرآن بن جاتا، لاہور بھی قرآن بن جاتا، جناب والا تیرا جناب نگر بھی قرآن بن جاتا۔ میں نے کہا میری رب کریم اب مجھے بتانا، تیرا نبی تو یہاں آیا نہیں تو تیرے نبی کی رحمت یہاں کیسے پہنچے گی؟ اللہ فرماتے ہیں بتا لوگوں کو، فرمایا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ، جومو یار ذرا، وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا۔ اللہ فرماتے ہیں یہ میرا نبی خورشید نبوت ہے، یہ خورشید نبوت ہے۔ اگر آسمان کا خورشید، توجہ، آفتاب آسمان پہ ہو تو اس کی شعاعیں پوری دنیا پہ پہنچ سکتی ہیں، تو میرے محبوب کی نبوت کی شعاعیں پوری دنیا میں کیوں نہیں پہنچ سکتی؟ ہاں ہاں، جس طرح خورشید اپنے مرکز پہ ہے، روشنی کائنات میں ہے، مصطفیٰ اپنے مرکز مدینہ میں ہے، نبوت رحمت پوری کائنات میں ہے، اور دنیا جان چکی ہے کہ خدا کے سوا خدا کوئی نہیں، محمد کے سوا مصطفیٰ کوئی نہیں۔ فرمایا چاند آسمان پہ ہے، اس کی شعاعیں ہر جگہ پہ ہے، خورشید آسمان پہ ہے، اس کا نور ہر جگہ پہ ہے، مصطفیٰ مدینے میں ہے، تو جو مصطفیٰ مدینے میں ہے اس کی نبوت ہر جگہ پہ ہے۔ بولو اس کی نبوت ہے۔ توجہ، یوں جملہ کہتا ہوں، میرا نبی سماع نبوت ہے، جہاں جہاں، توجہ، جہاں جہاں اس شمع کی روشنی جائے گی وہاں وہاں پروانے پیدا ہوتے جائیں گے۔ نبی مدینے میں روشنی لاہور میں آئی، احمد علی لاہوری پیدا ہو گئے، زور لگا ذرا، حضور مدینے میں
ضیاء نبوت دیوبند میں پہنچی. کہہ دو یار، فون کرتے ہیں مجھے، آ رہے ہو یا نہیں آ رہے؟ آپ کی بات نہیں کر رہا، لوگوں کی بات کر رہا. یہ بھی فون کرتے تھے، بٹو صاحب جلدی آئے، ہم نے سونا ہے، آرام کرنا ہے ہم نے. بات سمجھو نا. میرے محبوب کا نور نبوت دیوبند میں پہنچا، قاسم نانوتوی پیدا ہو گئے، حضرت امداد اللہ مہاجر مکی پیدا ہو گئے. میرے نبی کا نور دیوبند میں پہنچا، کہیں شیخ الہند پیدا ہو گئے، کہیں حسین احمد مدنی پیدا ہو گئے. میرے محبوب کا نور نبوت جب ملتان میں پہنچا تو عطا اللہ شاہ بخاری پیدا ہو گئے. چنگ میں پہنچا مولانا حق نواز پیدا ہو گئے. نہیں جناب والا، اللہ فرماتے ہیں میرے محبوب تیرا مرکز تو مدینے میں ہے، تیرا منبع تو مدینے میں ہے. جس سادہ دریا سمندر ایک جگہ پہ ہوتا ہے، دریا کا پانی پوری دنیا میں پہنچ جاتا ہے. میرے محبوب تیرا مرکز مدینہ ہوگا، تیرا حلقہ پوری کائنات ہوگا. اچھا تو یا اللہ مجھے ایک اور بات بتا، تیرا نبی ہے سب جہانوں کے لیے، توجہ، سب جہانوں کے لیے، سبحان اللہ، سب جہانوں کے لیے، سبحان اللہ. دیکھو وہ ایک پتر ہے جدو ستیا اٹھیے تو انج دی نکلتی ہے، یہ صحیح بے ہوشی والی سبحان اللہ ہے. سبحان اللہ. جو حضور کی نبوت کا پروانہ ہے ذرا بلند آواز سے سبحان اللہ نہیں نعرہ لگاؤ. نعرہ تکبیر، تاجدار ختم نبوت، اکابرین تحریک ختم نبوت، مجاہدین ختم نبوت، نعرہ تکبیر. تو جو ہے جب کو نعرہ رسالت لگائے نا تو جواب دیا کرو، چپ کر جاتے ہو. میں لگاتا ہوں نا نعرہ رسالت اور جواب دو، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. کچھ نہیں مانگتا شاہوں سے یہ شہدا تیرا، اور میری دولت ہے فقط نفس کفے پا تیرا. توجہ طالب علم کی طرف. میں نے کہا یا اللہ عالمین، یہ سب جہانوں کا نبی ہے، جہان ملائکہ کا ہو، جہان پرندوں کا ہو، جہان حیوانات کا ہو، نباتات کا ہو، جمادات کا ہو، تحت الثری کا ہو، عرش اولا کا ہو. فرمایا ہاں ہاں، عرش کا ہو، فرش کا ہو، مشرق کا ہو، مغرب کا ہو، شمال کا ہو، جنوب کا ہو، سونے والا جہان ہو، جاگنے والا جہان ہو، کوئی بھی جہان ہو، جہان سب ہوں گے، نبی یہی ہوگا، نبی یہی ہوگا. اللہ اکبر. میں نے کہا یا اللہ یہ کبھی کبھی جہان جو ہیں یہ ٹوٹ پھوٹ بھی جاتے ہیں، جو رہے جہان ٹوٹ پھوٹ بھی جاتے ہیں، نئے بھی بنتے رہتے ہیں، سڑکیں بھی چینج ہو جاتی ہیں، مکان بھی چینج ہو جاتے ہیں، ضلع بھی چینج ہو جاتے ہیں، ہاں جی ملک بھی چینج ہو جاتے ہیں، تباہی آ جاتی ہے، سیلاب آ جاتا ہے، طوفان آ جاتا ہے. طوفان بپا کرنے والوں پہ بھی طوفان آ جاتا ہے، ہوا چلانے والوں پہ بھی ہوائیں آ جاتی ہیں.
اے میرے پروردگار تو یہ کبھی کبھی جہان الٹ بھی ہو جایا کرتا ہے. اللہ فرماتے ہیں سنو فیصلہ کر دیا ہے، جہان بدلتا ہے تو بدل جائے، سب جہانوں کا نبی بھی تکلیف والا ہوگا اور سب زمانوں کا نبی بھی تکلیف والا ہوگا. سمجھو رہے، تم آگے کی بات کرتے ہو، اس الو کے پٹھے کو آگے نہیں مانتے ہو، اس کانے کو ایک بتیا ٹرک، محمدی بیگم کا عاشق، تیرے نال تو مرزا جاٹی چنگا رہ گیا. اللہ نے مجھے کہا ہے تیرا محمدی بیگم سے نکاح ہو، مر گیا منتا کر کر. اللہ نکاح ایسے نہیں ہوتے. کیا کہوں یار، بول ما کان محمد ابا احد من رجالکم. بڑا بنا پھرتا ہے کانا لاڑا. تیرا نکاح ہوگا عرشوں پہ، شور کرتا رہا، شور مچاتا رہا، کہتا رہا ہوگا میرا اس سے نکاح. اللہ نے فرمایا تجھے ایسا ذلیل کروں گا کہ اندر سے تیرے اپنے بھی مانیں گے، اندر سے تیرے اپنے بھی مانیں گے. ارے او بھائی مان، ایک تو ہے کہ تجھے تیرے اندر سے غلط مانتے ہیں، ایک میرا مصطفیٰ تھا کہ اس کے مخالفین اندر سے بھی اسے سچا مانتے ہیں. تو نبی آ گیا بن کے، تم آگے کی بات کرتے ہو کہ توجہ رہے، حضور کے بعد یعنی بعد آگے قیامت تک کوئی نبی ہوگا، قیامت تک کوئی نبی ہوگا. توجہ رہے، علماء سے معذرت کرتے ہوئے میں تو یہ کہتا ہوں کہ آگے ہو تو یہ آخری نبی ہے، ارے پیچھے بھی ہو تو یہی آخری نبی ہے. ختم نبوت کا مسئلہ اللہ نے حضور کے اس دنیا میں آنے کے بعد حل نہیں کیا. ارے یہ کانفرنس مولانا عثمانی صاحب، یہ کانفرنس آپ آج کر رہے ہیں، اللہ نے تو حضور کی ختم نبوت کی کانفرنس عالم ارواح میں کروا دی. اٹھاؤ قرآن، پڑھو قرآن. یا اللہ کیا کیا؟ اللہ فرماتے ہیں سب سے پہلے میں نے اپنے متعلق پوچھا. اونچی کہو نہیں تو میں بھاگ جاؤں گا. ٹلی ٹلی سبحان اللہ میں نہیں بارہ کھالی. بلند آواز سے کہیے. اللہ نے سب سے پہلے کہا بتاؤ میں تمہارا رب ہوں یا نہیں؟ سب نے کہا تو ہمارا رب ہے. تو میں نے کہا یا اللہ یہ تیرے نام کی کانفرنس ہو گئی. اللہ فرماتے ہیں میرے نام کی تو ہو گئی ہے، ارے وہ محفل ہی کیا ہے جہاں میرا ذکر ہو، میرے مصطفیٰ کا ذکر نہ ہو. تو پھر میرے اللہ نے وضاحت کر دی، میرے اللہ نے وضاحت کر دی. اللہ نے کہا سنو نبیوں سنو، تم نے پہلے آنا ہے، تم نے پہلے، یہ آئے گا تو تمہارے بعد آئے گا، تمہارے. اور سنو اگر کوئی تمہاری موجودگی میں آ جائے، تمہاری موجودگی میں آ جائے تو تم اس کی کیا کرنا؟ تصدیق کرنا. بولو کیا کرنا؟ تصدیق کرنا. میں نے کہا یا اللہ
تو اب حضور تو کسی کی موجودگی میں آئے نہیں، تو نبی حضور کی تصدیق کریں گے؟ یہ قرآن نے تو بتا دیا، کوئی اس کا پریکٹیکل؟ تو مجھے یوں محسوس ہوتا ہے جیسے اللہ کہتے ہیں کہ تو لندن سے دمشق جا. آئے میں تو ڈاکی کا دمشق جا. اس دفعہ واپسی میں دمشق میں 3 دن ٹھہرا، زیارات کی. ہمارے ہند میں جو روایت مشہور ہے جامع مسجد اموی کی کہ وہاں کے مسجد کے شرقی مینارے پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا، فجر کا وقت ہوگا، امام مہدی تشریف فرما ہوں گے، حضرت عیسیٰ آئیں گے. امام توجہ کیجئے، امام مہدی کہیں گے یہ مصلی ہے، یہ ہے مصلی، فجر کا وقت ہے، آپ نبی ہیں، نماز پڑھائیے. حضرت عیسیٰ کہیں گے پڑھانے نہیں آیا، پڑھنے آیا ہوں. اگر ایڈوانس سبحان اللہ کہو تو ایک اور جملہ دوں اور بلند آواز میں نے تصورات کی دنیا میں کہا، میں نے کہا یا عیسیٰ آپ نماز کیوں نہیں پڑھاتے؟ مجھے لگتا ہے عیسیٰ کہیں گے ارے دنیا کو بتانے آیا ہوں کہ پہلی امتوں کا نبی بننے میں وہ مزہ نہیں ہے جو ایک نبی کا امتی بننے میں مزہ ہے. آئیں گے کہو انسان تو بولو. انہوں نے تو کشمیر سنا دیتا ہے نا، کہتے ہیں وہ قبر کشمیر ہے. کمال ہے بھی تے جی دے کانے آپ اونج دیاں کہانیاں گلاں اوے دیاں کہانیاں گلاں. حضرت عیسیٰ آئیں گے اور میں کہتا ہوں اس قرآنی آیت جس میں حضور علیہ السلام کے میثاق کا ذکر ہے جو نبیوں سے لیا گیا، اس کا مشاہدہ بن کے آئے گا. توجہ رہے، سمجھانا یہ چاہتا ہوں. تو اس بات پہ ثابت یہ ہوا کہ ازل سے اللہ نے ختم نبوت کی کانفرنس کا انعقاد خود کر دیا تاکہ دنیا کو پتہ چل جائے کہ یہ ہر جہان کا بھی نبی ہے، ہر زمان کا بھی نبی ہے. جہان بدل جائے تب بھی نبی آخری یہ ہوگا، زمانے بدل جائے تب بھی نبی آخری یہ ہوگا. خدا سے خدائی ختم ہو چکی، محمد سے مصطفی ختم ہو چکی. میں ایک خاک کا اور بلند آواز سے ذرا زور لگائیے، جو جاگ رہے ہیں اونچی بلند آواز میں ذرا اونچی بولو. ہیلو، میں تھوڑی پنجابی والوں کی فرمائش بھی پوری کر دیتی. انہی کو پنجابی بول کے نکلی سبحان اللہ. توجہ، میں ایک خاک کا پتلا ہوں جانتا ہوں میں. حضرت خواجہ صاحب، میں ایک خاک کا پتلا ہوں جانتا ہوں میں خدا کے بعد. زور لاؤ نا اور بلند آواز نال. ایک طالب علم کا بھی بڑا زور لگ رہا ہے، اچھی بولو. خدا کے بعد محمد ہے مانتا ہوں میں. اور توجہ کیجئے، توجہ کیجئے. نصیب ماننے والے کا سو نہیں سکتا. مولانا فقیر اللہ اختر صاحب، نصیب ماننے والے کا سو نہیں سکتا، پھر ان کے بعد نبی ہو یہ ہو نہیں سکتا.